رمضان میں یہ تو طے ہے، رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، یہ تو ہے طے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلطیاں نہیں کریں گے. کیوں؟ نفس لگا ہوتا ہے. یہ چیز الگ الگ نفر بھی ہے. ایک تو شیطان، ہمیشہ یاد رکھو شیطان کا حملہ خارج سے ہوتا ہے. شیطان کا حملہ کہاں سے ہوتا ہے؟ نیبرم حملہ ہے کو بچیت. لیکن جو اندر کا حملہ ہے کیا وہ بچا پائیں گے آپ؟ گیرک کا کرے حملہ تم سن کہتے لگی پتہ، باہر کا کوئی حملہ کرے گا اس کا اندازہ شیطان کا حملہ باہر سے ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن لوگوں کی اکثریت جب جہنم میں جائے گی وہ شیطان کی وجہ سے نہیں، وہ نفس کی وجہ سے جائے گی. کس کی وجہ سے؟ اور نفس تو رمضان میں بھی لگا ہوتا ہے. اب اسے آسان اس رات کھیواں افطار پڑھ کر شروع 12 بجے کھیواں آختی بجے کھیواں شہری قدر جن جایا ہوا روزہ بالکل کیا. اس لیے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھیں گے رمضان میں. ہم یہ کہیں گے یا اللہ رمضان آنے والا ہے، چند چیزوں سے میں تو یہی توبہ کروں گا آج ہی. نمبر 1، غیبت کا گناہ عام دنوں میں بھی ہے، بڑا گناہ ہے، رمضان میں بڑھ جائے گا. حسد کا گناہ عام دنوں میں بھی ہے، رمضان میں بڑھ جائے گا. جھوٹ بولنے کا گناہ عام دنوں میں بھی ہے، رمضان میں بڑھ جائے گا. تہمتوں کا گناہ عام دنوں میں ہے، رمضان میں بڑھ جائے گا. شرک تو معافی نہیں ہے، بدعت تو خطرناک چیز ہے، بدعت تو آدمی کو جہنم تک پہنچاتی ہے. ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کریے. ایک اصول یاد رکھیں، کشیر مشی ونان بکا چھس غیبت کران. کوشش ونا عام طور پر یہ بکا چھس غیبت وبت کران، بچس تی ونا یہ امس مچھ یہ کیا صفائی پیش کران. بچس تی ونا یہ امس مس چھ، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچس نہ غیبت کران. یہ یاد رکھیے، غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں کوئی کمزوری ہے، مثلا خدا نہ خواستہ ایک آدمی چل نہیں پا رہا ہے، کوشش پڑ کیا شمس ونا لونگ ونا، جب یہ لفظ آپ اپنے دوسرے دوست کو کہیں گے تو یہ اپوز کن پوز وہ نہ پوز. غیبت ایک ایسا سچ ہے، سچ، جس سچ کا کہنا جائز نہیں ہے. سر پر بال ہی نہیں ہے، آپ دوسرے کو کہیں گے اس کے بال ہی نہیں ہے. چلنا نہیں آتا، دوسرے کو کہیں گے چاہیے، تو سچ تو ہے. ٹھیک یہی بات کہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا یا رسول اللہ، وہ جو خاتون ہے، غالباً حضرت صفیہ کے متعلق فرمایا تھا، وہ قد کی چھوٹی ہے. یوں ہی دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے اقدس کو تو غصہ، اللہ اکبر. فرمایا عائشہ تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ حضرت عائشہ نے وہ بالکل تی یہ کوشر بنا. حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ حقیت فیہا یا رسول اللہ، محض وہ تی یہ امسمس. وہی آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر یہ تمہارا یہ جملہ اس کو کوئی شکل دی جائے اور اس جملے کو وسیع کسی سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر زہر آلود ہو جائے گا. تم وضو بھی نہیں کر سکتے اسے، تم اس کو پی بھی نہیں سکتے، تم اس سے غسل نہیں کر سکتے. اور آپ اور ہم اس خیال میں ہیں کہ ہم غیبت نہیں کرتے. فقہا نے لکھا ہے اس کی سختی کے معاملے میں، یہ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اور حقوق العباد میں یہ شامل ہے، حقوق تلفی ہے. اگر کسی شخص نے غیبت کی اور وہ باوضو تھا، نماز کی طرف آ رہا تھا، نماز کی تیاری کر رہا تھا، اس نے کسی کی غیبت کر ڈالی، بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ اثر نہ وضو کر کے نماز پڑھے. حکم تو نہیں ہے اس کا، لیکن بہتر اور افضل یہ کہ سکیر نو وضو. اتنا اثر ہے اس غیبت کا. لیکن ہم لوگ ترس مسی نہیں ہیں، رمضان میں غیبت، افطار میں غیبت، کھانے سے پہلے غیبتیں. اپنے آپ کو رمضان میں غیبتوں سے بچائیں گے انشاءاللہ.